تو آج ہم دیکھ رہے ہیں حسین حقانی کی کتاب پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری کا پہلا چیپٹر، شناخت اور نظریہ۔ جی، آئیڈینٹی اینڈ آئیڈیالوجی۔ ہاں، اس میں شروعات ہوتی ہے 1911 کے فوراً بعد کے ماحول سے۔ پاکستان امریکہ کا اتحادی بنا، مگر ساتھ ہی وہ الزامات بھی تھے کشمیر اور افغانستان میں عسکریت پسندوں کی مدد والے۔ بالکل۔ اور جنرل مشرف نے 2002 میں وہ پالیسی شفٹ کا اعلان بھی کیا، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے دہشت گردوں اور کشمیر کے مجاہدین میں ایک فرق رکھا۔ جی، اور یہ جو تفریق ہے نا، یا یہ دوہری پالیسی، یہ اصل میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس کی جڑیں گہری ہیں۔ اچھا۔ ہاں، شروع سے ہی ریاست نے، یہاں تک کہ وہ حکمران بھی جنہیں مغرب نواز سمجھا جاتا تھا، انہوں نے بھی قومی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کیا، خاص طور پر ہندوستان کے مقابلے میں۔ تو مطلب ضیاء الحق کی جو اسلامائزیشن تھی وہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ اسی رجحان کا تسلسل تھا۔ ریاست نے، آپ دیکھیں، مختلف وقتوں میں اسلامسٹ گروپس کو استماع کیا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے بھی اور فوج کا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے بھی۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ 1947 سے ہی خاص طور پر فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے قومی شناخت بنانے میں مذہب کو بہت اہمیت دی۔ جی۔ اور 1971 یعنی بنگلہ دیش بننے کے بعد یہ تعلق اور گہرا ہوا اور اس میں وہ جہادی رنگ زیادہ آ گیا۔ ہاں، اس کی بنیاد تو دیکھیں دو قومی نظریے پر تھی کہ ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں، لیکن یہ نظریہ بھی شروع میں اتنا واضح نہیں تھا شاید۔ یعنی مطلب کچھ مورخین کہتے ہیں، جیسے عائشہ جلال، کہ شاید مسلم لیگ قیادت کا اصل مقصد ایک الگ ملک سے زیادہ ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کے لیے زیادہ اختیارات، زیادہ تحفظات حاصل کرنا تھا۔ لیکن جناح صاحب نے تو خود جو سیکولر تھے انہوں نے بھی مسلم اتحاد کے لیے مذہب کو استعمال کیا۔ بالکل کیا۔ 1945-46 کے الیکشن میں تو اسلامی نعرے خوب استعمال ہوئے اور علماء نے، پیروں نے، انہوں نے کھل کر مسلم لیگ کی حمایت کی۔ اور آزادی کے وقت تو حالات بہت ہی خراب تھے، فسادات تھے، مہاجرین کا بوجھ، معیشت کا برا حال۔ جی، صنعت نہیں تھی، سرمایہ باہر جا رہا تھا، بہت مشکل وقت تھا۔ اسی میں پھر جناح صاحب کی وہ 11 اگست والی تقریر آتی ہے، سیکولر ریاست والی، لیکن ان کی وفات کے بعد لگتا ہے قیادت نے پھر سے مذہب اور ہندوستان دشمنی کا سہارا لیا ملک کو جوڑنے کے لیے۔ ہاں، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ دفاع یعنی فوج بہت اہم ہو گئی، اولین ترجیح بن گئی۔ اور قومی سلامتی کے نام پر جو اندرونی اختلاف تھے، جیسے صوبائی خود مختاری کی بات یا نسلی حقوق کی، ان کو دبایا گیا۔ بالکل، انہیں اکثر ملک دشمنی سمجھا گیا۔ پھر 1949 میں وہ قرارداد مقاصد آ گئی، اس نے تو گویا سمتی طے کر دی کہ یہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہوگی۔ جی، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، یہ سب ہوں گے، لیکن اسلام کے مطابق، وہ کے مطابق والی بات اہم تھی، اور اسی دوران پان اسلامزم کو بھی فروغ دیا گیا۔ اچھا، اور مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا کیا کردار تھا اس میں؟ وہ تو شروع میں پاکستان کے حامی نہیں تھے، سنا ہے۔ جی، شروع میں نہیں تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہاں اسلامی ریاست کے قیام پر بہت زور دیا۔ جماعت نے اپنا ایک منظم کیڈر بنایا اور اکثر ریاست کے ساتھ مل کر بھی کام کیا، خاص طور پر بائیں بازو کے خلاف۔ اور ان کی طلبہ تنظیم IGT کا بھی ذکر ہے کتاب میں۔ ہاں، اسلامی جمعیت طلبہ، انہوں نے تعلیمی اداروں میں دائیں بازو کے نظریات کو کافی پھیلایا۔ تو ایک طرف سیاستدان کمزور، دوسری طرف ہندوستان سے کشیدگی، اس سب میں فوج اور بیوروکریسی مضبوط ہوتے گئے۔ ظاہر ہے، بالکل۔ اور کشمیر کا مسئلہ تو شروع دن سے ہی پالیسی کا مرکز رہا۔ وہ 1947-48 کی جنگ میں قبائلیوں کو جہاد کے نام پر استعمال کرنا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ریاست کی طرف سے عسکریت پسندی کو بطور آلہ استعمال کرنے کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک تھیں۔ پھر معاشی اور فوجی ضرورتیں پاکستان کو امریکہ کے قریب لے گئیں۔ ہاں، لیاقت علی خان اور پھر خاص طور پر ایوب خان کے دور میں پاکستان نے کمیونزم کے خلاف جنگ میں اپنا کردار بہت اہم بنا کر پیش کیا تاکہ امریکی امداد ملے۔ وہ سیٹو اور سینٹو والے معاہدے اسی لیے ہوئے؟ جی، بنیادی طور پر وہ سرد جنگ کے اتحاد تھے کمیونزم کے خلاف۔ اور پھر 1958 میں جنرل ایوب خان کا مارشل لا آ گیا۔ ان کا ویژن کیا تھا؟ وہ ایک مضبوط مرکزی ریاست چاہتے تھے جس کی بنیاد ہو اسلامی نظریہ،
لیکن وہ نظریہ جس کی تشریح ریاست خود کرے، ساتھ میں معاشی ترقی اور مغرب سے اتحاد۔ علماء کو انہوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی؟ نہیں، براہ راست نہیں، بلکہ ریاست کے ذریعے اسلام کی تشریح کو فروغ دیا، جیسے تعلیمی نصاب میں، سرکاری میڈیا پر، اور ہندوستان دشمنی تو ان کی پالیسی کا بھی اہم حصہ تھی۔ لیکن ایوب دور میں ہی امریکہ سے تعلقات کچھ خراب بھی ہوئے؟ ہاں، خاص طور پر 1962 کی چین بھارت جنگ کے بعد، جب امریکہ نے بھارت کو اسلحہ دیا تو پاکستان میں کافی ناراضگی ہوئی۔ تب پاکستان چین کے زیادہ قریب ہوا۔ اور اسی دوران وہ کشمیر میں آپریشن جبالٹر ہوا؟ جی، جس کا مقصد وہاں گوریلا کارروائیوں سے بغاوت کروانا تھا، لیکن اس کا نتیجہ پھر 1965 کی جنگ نکلا۔ اس 1965 کی جنگ کے کیا اثرات ہوئے؟ کئی گہرے اثرات تھے۔ ایک تو امریکہ مخالف جذبات بڑھے، فوج اور اسلامسٹ نظریے کا تعلق اور گہرا ہوا، جہاد کا نعرہ عام ہوا۔ مشرقی پاکستان میں احساس محرومی بڑھا کہ انہیں جنگ میں غیر محفوظ چھوڑ دیا۔ اور ایوب خان خود بھی کمزور ہوئے؟ بہت زیادہ۔ پھر تاشکند معاہدہ ہوا جنگ کے بعد، اس پر شدید تنقید ہوئی۔ بھٹو نے تو کہا کہ جیتی ہوئی جنگ میز پر ہار دی۔ تو آخرکار پھر ایوب خان کو جانا پڑا؟ جی، 1969 میں عوامی احتجاج کے بعد وہ مستعفی ہو گئے، لیکن اقتدار انہوں نے منتخب نمائندوں کو نہیں بلکہ آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو دے دیا۔ یعنی ملک پھر سے مارشل لا میں چلا گیا؟ بالکل۔ تو یہ سارے واقعات دکھاتے ہیں کہ یہ جو شناخت، مذہب، فوج اور بیرونی طاقتوں کے درمیان توازن کی کوشش تھی، یہ پاکستان کے لیے کتنا مستقل اور پیچیدہ چیلنج رہا ہے۔ کتاب کے دوسرے باب پر بات کر رہے ہیں، نظریاتی سرحدوں کا دفاع۔ جی، یہ باب فوکس کرتا ہے جنرل یحییٰ خان کے دور پر، یعنی 1969 سے 1971۔ مختصر دور تھا لیکن بہت اہم۔ ہاں، کیونکہ اس وقت تک سیاسی ماحول کافی بدل گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی، اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی بھٹو کی، یہ دونوں جماعتیں بہت مقبول ہو گئی تھیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک چیلنج تھا۔ بالکل۔ عوامی لیگ تو خاص طور پر بنگالیوں کے حقوق، ان کی معاشی، ثقافتی شناخت اور زیادہ خود مختاری کی بات کر رہی تھی۔ جی، ان کے وہ مشہور 6 نکات، وہ تو تقریباً ایک کانفیڈریشن کا نقشہ پیش کرتے تھے۔ اور اسٹیبلشمنٹ انہیں کیسے دیکھ رہی تھی؟ شک کی نگاہ سے۔ اکثر ان پر بھارت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگتا تھا کہ یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف بھٹو تھے، جو معاشی اصلاحات، سوشلزم کا نعرہ، اور چین سے قریبی تعلقات۔ جی ہاں، تو یہ دونوں ہی روایتی ڈھانچے کو چیلنج کر رہے تھے۔ یہ آئیڈیا کہ فوج صرف جغرافیائی نہیں، نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے، اور اسی نعرے کے تحت پہلے عام انتخابات کا اعلان بھی ہوا۔ لیکن انتخابات کے اعلان کے ساتھ ساتھ کچھ پس پردہ کوششیں بھی ہو رہی تھی۔ جی، کوشش تھی کہ نتائج کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، اور اسی دوران عالمی سطح پر بھی تبدیلی آئی۔ امریکہ میں نکسن انتظامیہ آ گئی۔ اچھا، تو امریکہ سے تعلقات بہتر ہوئے؟ ہاں، تعلقات بحال ہوئے، اور اس سے شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر ملا کہ ان کا وہ پرانا فارمولا، یعنی اسلام، بھارت دشمنی اور امریکی امداد، وہ اب بھی کارآمد ہے۔ یہیں پر وہ شیر علی فارمولا والی بات آتی ہے جو کتاب میں ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ فوج براہ راست حکومت نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، پلان یہ تھا کم از کم شیر علی خان کا کہ پسے پردہ رہ کر کنٹرول کیا جائے، ایک ایسی پارلیمنٹ لائی جائے جو کمزور ہو، منقسم ہو، تاکہ فوج ایک ریفری کا کردار ادا کر سکے۔ بالکل۔ اور اس کے لیے، جیسا کتاب بتاتی ہے، 3 طرفہ حکمت عملی تھی۔ ایک تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ذریعے نظریہ پاکستان کی حامی جماعتوں کو فنڈنگ۔ اچھا۔ دوسرا، ISI اور IB کے ذریعے جو بائیں بازو کی جماعتیں تھیں یا قوم پرست تھیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا۔ اور تیسرا، وزارت اطلاعات کے ذریعے وہ بیانیہ بنانا کہ اسلام خطرے میں ہے۔ تو پوری امید تھی کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا، کہ کوئی ایک پارٹی اکثریت نہیں لے پائے گی۔ جی، اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں یہی سمجھ رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ پیسہ اور پروپیگنڈا کام کرے گا، اسلام پسند جماعتیں اچھا کریں گی اور ایک ملی جلی پارلیمنٹ بنے گی۔ لیکن نتائج تو بالکل مختلف آئے۔ بالکل غیر متوقع۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے تقریباً کلین سویپ کر لیا، 167 نشستیں 313 میں سے۔ اور مغربی پاکستان میں؟ وہاں پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت لی،
85 نشستیں 138 میں سے، اور وہ جماعتیں جن پر سارا انحصار تھا، اسلام پسند جماعتیں۔ انہیں بہت کم ملے؟ کیا مینڈیٹ تسلیم کیا گیا؟ نہیں، یہیں سے اصل بحران شروع ہوا۔ کتاب کے مطابق فوج اور مغربی پاکستان کی جو اشرافیاں تھی وہ بنگالی اکثریت کی حکومت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اب بھی عوامی لیگ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے؟ جی، انہیں بھارت کا حمایتی، ملک دشمن، علیحدگی پسند سمجھا جا رہا تھا۔ یحییٰ خان نے کوشش کی کہ بھٹو کو مجیب کے خلاف استعمال کریں اور اقتدار کی منتقلی ٹال دی۔ اسمبلی کا اجلاس ہی ملتوی کر دیا۔ جس کا رد عمل تو پھر شدید ہونا ہی تھا۔ بہت شدید۔ مشرقی پاکستان میں تو جیسے بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، اور پھر 25 مارچ 1971 کی رات آپریشن سرچ لائٹ۔ فوجی کریک ڈاؤن۔ جی، بہت سخت کریک ڈاؤن۔ عوامی لیگ کے حامیوں، طلبہ، دانشوروں اور خاص طور پر ہندو برادری کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تو پھر خانہ جنگی کی طرف لے گیا ملک کو۔ خانہ جنگی اور پھر بھارت کے ساتھ جنگ۔ آپریشن اتنا شدید تھا کہ بہت سے بنگالی فوجی افسر اور سپاہی بھاگ کر بھارت چلے گئے اور وہاں مکتی باہنی بنا لی۔ اور بھارت نے بھی مداخلت کی۔ جی، بھارت نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا، مداخلت کی، اور کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اس دوران جماعت اسلامی جیسی جماعتوں نے البدر اور الشمس جیسی تنظیمیں بنا کر فوج کا ساتھ دیا۔ امریکہ کا کیا کردار رہا اس دوران؟ نکسن انتظامیہ کا ٹلٹ ٹورڈز پاکستان تو مشہور ہے۔ بالکل، امریکہ خاص طور پہ نکسن یحییٰ خان کی حمایت کر رہا تھا، کیونکہ یحییٰ نے چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں امریکہ کی مدد کی تھی۔ تو امریکہ نے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کی کھلی مذمت نہیں کی۔ تو اس سے یحییٰ حکومت کو شوہ ملی ہوگی؟ کہا جا سکتا ہے شاید اس حمایت نے انہیں مزید سخت موقف اپنانے پر اکسایا، اور سیاسی حل کے جو تھوڑے بہت امکانات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور انجام دسمبر 1971 میں ہوا۔ بھارتی فوج ڈھاکہ میں داخل ہوئی، پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور بنگلہ دیش بن گیا۔ 90,000 کے قریب فوجی اور سویلین جنگی قیدی بنے۔ یحییٰ خان تو اقتدار سے ہٹ گئے، لیکن اس دور کے اثرات وہ تو بہت گہرے رہے۔ بہت گہرے۔ جیسا کتاب واضح کرتی ہے، فوج کا سیاسی کردار مزید پیچیدہ ہو گیا۔ فوج اور کچھ مذہبی حلقوں کا تعلق مضبوط ہوا، بھارت سے دشمنی مزید بڑھی، اور امریکہ سے تعلقات میں بھی ایک مستقل قسم کا اتار چڑھاؤ آ گیا۔ تو یہ واقعات آج بھی پاکستان کی سیاست، فوج کے کردار، قومی شناخت، ان سب پر بحث کے لیے بہت اہم ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی وراثت ہے جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں، اور اس پر بات ہوتی رہتی ہے۔ کہ چیپٹر 3 کو دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے پرانا اور نیا پاکستان۔ یہ خاص طور پر 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد کے جو حالات تھے ان پر فوکس کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں، قومی صدمہ تھا، ایک وجودی بحران تھا۔ وجودی بحران، صحیح کہا آپ نے۔ آبادی آدھی رہ گئی، جغرافیائی اہمیت کم ہو گئی، معیشت کو شدید نقصان پہنچا، لیکن شاید سب سے بڑھ کر جو چیز تھی وہ بھارت کے ہاتھوں شکست کا نفسیاتی اثر تھا۔ وہ جو اسلامی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر ملک بنا تھا، وہ بنگالیوں کو ساتھ رکھنے میں ناکام رہا، اور فوج کی ساکھ تو بری طرح مجروح ہوئی، جسے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا ایک طرح سے۔ بالکل، وہ جو ایک انویزیبل کرزما تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ جو ایک نعرہ تھا یا ایک سوچ تھی کہ ایک مسلمان 5 ہندوؤں کے برابر ہے، ہاں، وہ تو بالکل ہی غلط ثابت ہو گئی۔ آپ سوچیں، تقریباً 80,000 فوجی اور سویلین بھارتی قید میں تھے۔ یہ عوام کے لیے ناقابل یقین تھا، خاص طور پر جب سرکاری میڈیا تو کچھ اور ہی بتا رہا تھا، بھارت کو کچل دو جیسے نعرے۔ جی بالکل، لیکن جب ڈھاکہ گرا تو سارا منظرنامہ بدل گیا۔ ملک میں گہری مایوسی پھیل گئی، غیر یقینی کی صورتحال تھی، شدید بے چینی تھی، اور فوج کے اندر بھی تو کافی ہلچل تھی۔ بہت زیادہ۔ جونیئر آفیسرز، خاص طور پر سینئر قیادت یعنی یحییٰ خان کے سخت خلاف تھے۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہتی ہیں کہ کچھ یونٹس نے کھلم کھلا مطالبہ کیا کہ اقتدار منتخب نمائندوں کو دیا جائے۔ اچھا، تو اسی ساری افراتفری اور فوج کے اندرونی پریشر کی وجہ سے، شاید انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے، اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو ملا۔ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ بھٹو تقریباً 2 دہائیوں بعد پہلے سویلین تھے جنہوں نے اس طاقتور سولو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کمپلیکس کہہ لیں، اس سے اقتدار حاصل کیا۔ اور ان کی پارٹی
پیپلز پارٹی وہ تو بہت مقبول تھی، روٹی کپڑا مکان کے نعرے کی وجہ سے۔ ہاں، وہ تو بالکل ہی غلط ثابت ہو گئی۔ آپ سوچیں، تقریباً 80,000 فوجی اور سویلین بھارتی قید میں تھے۔ یہ عوام کے لیے ناقابل یقین تھا۔ خاص طور پر جب سرکاری میڈیا تو کچھ اور ہی بتا رہا تھا، بھارت کو کچل دو جیسے نعرے۔ جی بالکل، لیکن جب ڈھاکہ گرا تو سارا منظرنامہ بدل گیا۔ ملک میں گہری مایوسی پھیل گئی، غیر یقینی کی صورتحال تھی، شدید بے چینی تھی۔ اور فوج کے اندر بھی تو کافی ہلچل تھی۔ بہت زیادہ۔ جونیئر آفیسرز، خاص طور پر سینئر قیادت یعنی یحییٰ خان کے سخت خلاف تھے۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہتی ہیں کہ کچھ یونٹس نے کھلم کھلا مطالبہ کیا کہ اقتدار منتخب نمائندوں کو دیا جائے۔ اچھا، تو اسی ساری افراتفری اور فوج کے اندرونی پریشر کی وجہ سے شاید انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو ملا؟ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ بھٹو تقریباً 2 دہائیوں بعد پہلے سویلین تھے جنہوں نے اس طاقتور سولو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کمپلیکس کہہ لیں اس سے اقتدار حاصل کیا۔ اور ان کی پارٹی پیپلز پارٹی وہ تو بہت مقبول تھی، روٹی کپڑا مکان کے نعرے کی وجہ سے۔ جی ہاں، بالکل۔ عوام کے لیے ایک امید تھی کہ شاید اب زندگی بہتر ہوگی، معاشی اور سماجی مسائل حل ہوں گے۔ ایک سیکولر تبدیلی کی امید بھی دلائی گئی تھی۔ بھٹو نے ایک پروگریسو پاکستان کا ویژن بھی کو پیش کیا تھا نا، یورپ جیسے سوشل معیارات، تعصب کا خاتمہ، مرد و خواتین کی برابری، تعلیم، صحت۔ جی ویژن تو تھا، لیکن ساتھ ہی بھارت کے ساتھ مہاجرائی کی پالیسی بھی جاری رکھی۔ تو یہ تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف پروگریسو باتیں، دوسری طرف مہاجرائی۔ بالکل تضاد ہے، اور اسی مہاجرائی کی وجہ سے ڈیفنس بجٹ کم نہیں ہو سکا، جس کا سیدھا اثر پھر سوشل سیکٹر پر پڑا۔ وہاں زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکا۔ اور وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا کیا ہوا؟ اسے بھی تو پبلک نہیں کیا گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، اسے خفیہ رکھا گیا۔ اسے وقتی طور پر تو شاید فوج کو بچایا گیا، لیکن اس نے مستقبل کے لیے ایک بہت آپ کہیں منفی مثال قائم کی۔ سویلین حکومتوں کے لیے فوج کو جواب دہ بنانا اور مشکل ہو گیا۔ فوج کی ساخت بحال کرنے میں اس فیصلے نے بڑا کردار ادا کیا۔ یعنی یہ تو پرانے پاکستان کے جو پاور سٹرکچرز تھے ان کو مضبوط کرنے والی بات ہو گئی۔ ایک طرح سے جی۔ اور خود بھٹو صاحب کے اپنے اقتدار میں بھی تو تضادات نظر آتے ہیں۔ ایک طرف سوشلسٹ، زمیندار، مزدور، طلبہ سب کا اتحاد بنانے کی کوشش، جی۔ اور دوسری طرف آمرانہ رویے بھی نظر آئے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا استعمال جیسے ISI، اور پھر وہ نئی FSF یعنی فیڈرل سیکیورٹی فورس، اس کا سیاسی استعمال۔ بالکل، یہ تضادات بہت واضح تھے۔ اور پھر بلوچستان میں نیپ یعنی نیشنل عوامی پارٹی کی منتخب حکومت کو ختم کرنا۔ ہاں، وہ جو عراقی سفارت خانے سے اسلحہ ملنے والا واقعہ تھا۔ جی، اسی کو بنیاد بنایا گیا۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلحہ شاید ایرانی بلوچ باغیوں کے لیے تھا، لیکن اس قدم نے بھٹو پر آمریت کے الزامات کو بہت تقویت دی۔ ان کے کئی سیکولر اتحادی بھی ناراض ہوئے۔ لیکن خارجہ پالیسی میں تو کچھ کامیابیاں بھی ملیں، جیسے 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس۔ ہاں، وہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی تھی۔ اس سے مسلم دنیا میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی۔
اور اسی دوران بھارت کے ایٹمی تجربے کے بعد پاکستان کے اپنے خفیہ نیوکلیئر پروگرام کو بھی تیز کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مگر اسی سال 1974 میں اندرون ملک ایک بہت متنازع قدم بھی اٹھایا گیا، احمدی کمیونٹی کے حوالے سے۔ جی، مذہبی جماعتوں کا بہت زیادہ پریشر تھا، اور اسی دباؤ میں آ کر آئینی ترمیم کے ذریعے احمدی فرقے کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ اور پھر وزارت مذہبی امور کا قیام، یہ بھٹو کے ابتدائی سیکولر امیج سے بالکل آپ کہیں متضاد تھا۔ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ مذہبی عناصر کا دباؤ کام کر رہا تھا۔ بالکل، یہ واضح اشارہ تھا۔ اور افغانستان میں مداخلت کی بات، کیا وہ بھی اسی دور میں شروع ہو گئی تھی؟ مطلب سوویت یونین کے آنے سے بھی پہلے؟ جی ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد میں شروع ہوا ہے، لیکن ISI نے بھٹو دور میں ہی افغانستان کے اندر جو اسلام پسند گروپ تھے، جیسے گلبدین حکمت یار، برہان الدین ربانی، ان کی مدد شروع کر دی تھی کابل پر پریشر ڈالنے کے لیے۔ اچھا، پھر مارچ 1976 میں ایک اور بڑا فیصلہ آیا۔ جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا گیا، 23 سینئر جنرلز کو نظر انداز کر کے۔ کیا یہ ISI چیف جنرل جیلانی کے مشورے پر ہوا تھا؟ رپورٹس تو یہی کہتی ہیں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بھٹو ایک ایسے آرمی چیف کو لانا چاہتے تھے جو انہیں کم پولیٹیکلی خطرناک محسوس ہوں۔ ضیاء بظاہر ایک دیندار، غیر سیاسی قسم کے افسر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن ضیاء نے آتے ہی فوج کا نعرہ بدل دیا۔ جی، آتے ہی نعرہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کر دیا، اور فوج کے اندر اسلامی تعلیمات پر زور دینا شروع کر دیا۔ اور پھر ISI کے ہی مشورے پر بھٹو نے وقت سے پہلے الیکشن کروا دیے 1977 میں۔ جی، مشورہ یہی تھا کہ اپوزیشن منتشر ہے، الیکشن کروائیں، آسانی سے جیت جائیں گے۔ اور مارچ 1977 کے الیکشن میں PPP بھاری اکثریت سے جیتی بھی، 155 سیٹیں۔ لیکن PNA، وہ جو 9 جماعتوں کا اتحاد تھا، انہوں نے فوراً دھاندلی کے الزامات لگا دیے۔ بالکل، PNA کو صرف 36 نشستیں ملی، اور انہوں نے فوراً کہا کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ کیا واقعی ہوئی تھی بڑے پیمانے پر دھاندلی؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ شاید مرکزی سطح پر کوئی منظم دھاندلی نہ ہوئی ہو، لیکن مقامی سطح پر پارٹی عہدیداروں نے اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے نتائج میں گڑبڑ ضرور کی۔ خاص طور پر پنجاب میں PNA کی شکست نے بہت شکوک پیدا کیے، اور اس نے پورے الیکشن پروسیس کو متنازع بنا دیا۔ اور پھر PNA نے وہ احتجاجی تحریک شروع کی جس کا مرکز مساجد بن گئی۔ جی بالکل، مساجد سے تحریک چلی، اور بہت جلد تحریک کا رخ نئے انتخابات کے مطالبے سے ہٹ کر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی طرف مڑ گیا۔ اچھا، یعنی اسلامی نظام کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ جی، بھٹو نے حالات سنبھالنے کی کوشش کی، شراب پر پابندی لگائی، جوئے پر پابندی، جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا، لیکن PNA کا ایک ہی مطالبہ تھا: بھٹو استعفیٰ دے۔ اور حالات کافی خراب ہو گئے تھے، پرتشدد مظاہرے۔ بہت زیادہ ملک گیر مظاہرے ہوئے، سینکڑوں لوگ مارے گئے، فوج کو بلانا پڑا۔ کچھ جگہوں پر فوجی افسران نے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار بھی کیا۔ لیکن مذاکرات بھی تو ہو رہے تھے، کیا کوئی معاہدہ ہونے والا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جون جولائی 1977 تک حکومت اور PNA ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، جس میں نئے انتخابات کی بات بھی شامل تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ کوئی سیاسی حل نکلتا، فوج جو اب تک بظاہر سائٹ پر تھی وہ حرکت میں آ گئی۔ 5 جولائی 1977 جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے نام پر مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو حکومت ختم۔ اور 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا۔ جی، وعدہ تو یہی تھا جو پھر 11 سال تک پورا نہیں ہوا۔ تو بھٹو جو اتنے پاپولر مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے ایک سویلین لیڈر کے طور پر، ان کا انجام اس طرح ہوا۔ اور یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے جو غور طلب ہے کہ کیا بھٹو کا وہ طریقہ کہ پرانے پاکستان کے جو طاقتور ادارے تھے، فوج، انٹیلیجنس، مذہبی عناصر، ان کو براہ راست چیلنج کرنے کے بجائے انہیں کسی حد تک ساتھ ملانے یا استعمال کرنے کی جو کوشش تھی، کیا وہی بالآخر ان کے اپنے زوال کا اور ملک پر مسجد فوج اتحاد کے مزید گہرے اثرات کا سبب بنی؟ آج ہم چیپٹر 4 پر بات کر رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ سے اسلامی ریاست تک۔ جی بالکل، یہ چیپٹر جو ہے یہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت پر فوکس کرتا ہے۔ وہ 5 جولائی 1977 کو آئے
اقتدار میں؟ جی، اقتدار میں، اور پھر تقریباً 11 سال حکومت کی۔ اگست 1988 میں ان کی وفات ہوئی، وہ طیارے کے حادثے میں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ضیاء الحق کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان کو سیاسی اسلام کا ایک عالمی مرکز بنایا جائے اور اس میں فوج اور ایجنسیز لیڈ کریں۔ ہاں، یہ ایک اہم بات ہے۔ پچھلے حکمرانوں کے مقابلے میں کتاب کہتی ہے ضیاء الحق صرف آپ کہہ لیں پالیسی کے طور پر اسلام کو نہیں لا رہے تھے۔ اچھا۔ وہ خود بھی، میرا مطلب ہے، ذاتی طور پر کافی مذہبی تھے، ہاں۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ علماء اور مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کا ریاست میں باقاعدہ کردار ہونا چاہیے۔ ان کی ذاتی زندگی میں بھی یہ نظر آتا تھا؟ بالکل۔ فوج میں بھی ان کا رویہ، جیسے رمضان میں آفیسرز میس بند کروانا، شراب، جوا، موسیقی سے پرہیز، یہ سب چیزیں ظاہر کرتی تھیں۔ تو ایک طرح کا مشن تھا ان کے ذہن میں کہ پاکستان کو پاک صاف کرنا ہے۔ جی ہاں، کتاب یہی کہتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی بنیاد تو اسلام ہے، اور معاشرے میں جو ان کے خیال میں بگاڑ آ گیا تھا، خاص طور پر بھٹو دور کے بعد، جسے وہ ذمہ دار سمجھتے تھے اخلاقی گراوٹ کا۔ جی بالکل، تو اسے روکنے کے لیے اسلامائزیشن ضروری ہے، اور آتے ہی انہوں نے علامتی اور قانونی دونوں طرح کی تبدیلیاں شروع کر دیں۔ جیسے؟ دیکھیں، سرکاری خط بسم اللہ سے شروع ہونے لگے، رمضان میں دن کے وقت کھانے پینے کی جگہوں پر پابندی، ٹی وی پر بھی تبدیلیاں آئیں، اور پھر وہ سرعام کوڑے مارنے کی سزائیں بھی۔ او ہاں، اور قانونی طور پر کیا بڑے سٹیپس تھے؟ دسمبر 1978 میں بڑے اعلانات ہوئے۔ حدود آرڈیننس، یعنی چولی، شراب نوشی، زنا، ان پر اسلامی سزائیں، ٹھیک۔ اور ساتھ ہی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں شریعت بینچ بنائے۔ ان کا کام تھا کہ کسی بھی قانون کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں۔ یعنی وہ قانون کو غیر اسلامی قرار دے سکتے تھے؟ جی بالکل، اور اسے کالعدم کر سکتے تھے۔ یہ ایک طرح سے پارلیمنٹ کے اوپر ایک چیک تھا۔ ساتھ ہی اسلامی معیشت کی باتیں بھی شروع ہوئیں۔ ضیاء الحق نے یہ سب کیسے جسٹیفائی کیا؟ کیا یہ عوام کی ڈیمانڈ تھی؟ انہوں نے یہی کہا کہ بھٹو مخالف تحریک میں عوام نے یہی مانگا تھا، اور یہ پاکستان کی بقا اور اس کی شناخت کے لیے ضروری ہے۔ کتاب میں ایک مبصر کا ذکر ہے جس نے اسے شناخت کے بحران کا علاج کہا۔ اچھا۔ اور اس کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی جیسی جو منظم مذہبی جماعتیں تھیں ان کا بہت ساتھ لیا۔ وہ حکومت کا ایک اہم حصہ بن گئیں۔ جماعت اسلامی نے بھٹو کے مقدمے اور پھانسی میں بھی حکومت کا ساتھ دیا۔ جی ہاں، وہ حکومت میں شامل تھے اس وقت، اور جب بھٹو کو پھانسی ہوئی اپریل 79 میں، جو کافی متنازع ٹرائل تھا۔ بہت متنازع، تو جماعت اسلامی نے جشن منایا۔ اس سے ضیاء حکومت کو جو عالمی اور اندرونی پریشر تھا اسے کم کرنے میں مدد ملی۔ لیکن کیا صرف جماعت اسلامی پر ہی انحصار تھا؟ نہیں، کتاب کہتی ہے ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے دوسرے مکاتب فکر کا علماء کو بھی شامل کیا، اسلامی اسکالرز کی کانفرنسیں کروائیں، دنیا بھر سے علماء اور طلباء کے لیے ویزے آسان کیے، جس سے کئی اسلامی تنظیموں نے پاکستان میں اپنے ہیڈ کوارٹرز بنا لیے۔ اور پھر 1979 میں وہ افغانستان والا معاملہ ہو گیا، سوویت یونین کا حملہ۔ جی، وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پاکستان ایک دم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ امریکہ سے، مغرب سے بہت زیادہ فوجی اور معاشی امداد آنا شروع ہوئی۔ اربوں ڈالر کی؟ جی، اربوں ڈالر۔ اکانومک ایڈ الگ، ملٹری ایڈ الگ، پھر خفیہ امداد الگ تھی۔ اس کے بعد جو انتخابات کا وعدہ تھا وہ تو بس پیچھے چلا گیا۔ اور ملک کے اندر اسلامائزیشن چلتی رہی، جیسے وہ زکوٰۃ آرڈیننس۔ ہاں، 1980 میں زکوٰۃ آرڈیننس آیا۔ حکومت بینک اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ زکوٰۃ کاٹ لیتی تھی اور پھر تقسیم کرتی تھی۔ اس سے ایک بڑا، آپ کہہ لیں، پیٹرنیج نیٹ ورک بنا، یعنی حمایتیوں کا نیٹ ورک۔ جی، لیکن شیعہ کمیونٹی نے اس کی سخت مخالفت کی، کیونکہ ان کے فقہ میں طریقہ مختلف ہے۔ بڑے احتجاج ہوئے، پھر انہیں چھوٹ مل گئی، مگر اس سے شیعہ سنی تناؤ بہت بڑھ گیا۔ سیاسی طور پر اپوزیشن کا کیا بنا؟ 1981 میں PIA کا طیارہ ہائی جیک ہوا، الذوالفقار کا نام آیا۔ اس کو بنیاد بنا کر اپوزیشن، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا۔ اچھا۔ پھر وہ PCO آیا، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر۔ اس سے عدلیہ کے اختیارات بہت کم ہو گئے، ججوں سے نیا حلف لیا گیا اور ایک منشب سوریہ بنائی گئی، مجلس شورا۔ اسلامائزیشن کا خواتین پر کیا اثر ہوا؟ وہ قانون شہادت اور حدود آرڈیننس کا ذکر آتا ہے۔ جی، کتاب کے مطابق خواتین کا جو پبلک رول تھا اسے محدود کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ سرکاری نوکریوں میں سر ڈھانپنے پر زور، سپورٹس اور آرٹس میں ان کا کردار کم ہوا۔ اور قانون شہادت؟
اس میں وہ تبدیلی کہ مالی معاملات میں 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر، یہ بہت متنازع بنی، اور حدود آرڈیننس خاص طور پر ریپ کیسز میں ثبوت کے لیے 4 مرد گواہ کی شرط نے خواتین کے لیے بہت مشکلات پیدا کی۔ کیا یہ سارے سخت سزائیں جیسے ہاتھ کاٹنا یا سنسار کرنا واقعی نافذ ہوئیں؟ کتاب کہتی ہے کہ عملی طور پر یہ سزائیں بہت ہی کم دی گئیں، شاذ و نادر، لیکن ان قوانین کی وجہ سے مذہبی گروپس کا اثر رسوخ بہت بڑھ گیا، معاشرے پر بھی اور ریاست پر بھی۔ اور تعلیمی نصاب میں بھی تبدیلیاں ہوئیں؟ جی بالکل، نصاب کو اسلامی نظریاتی ایجنڈے کے تحت بدلا گیا، تاریخ کو ایک خاص انداز سے پیش کیا گیا جس پر تنقید ہوئی کہ اس میں تاریخ کو مسخ کیا گیا اور ہندوؤں کے خلاف نفرت کو فروغ دیا گیا۔ ISI کا رول بھی اسی دور میں بہت بڑا ہے نا، افغانستان کی وجہ سے؟ بہت زیادہ۔ ISI نہ صرف مجاہدین کو آرگنائز کر رہی تھی بلکہ اندرونی سیاست میں بھی اس کا عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ اور تبلیغی جماعت آج جیسی جو غیر سیاسی مذہبی تحریکیں تھیں انہیں بھی فروغ ملا، خاص طور پر فوج اور بیوروکریسی میں ان کا اثر بڑھا۔ اور ایک اور اہم بات، مدارس کی جو ڈگری تھی اسے یونیورسٹی ڈگری کے برابر تسلیم کر لیا گیا۔ پھر 1984 میں ریفرنڈم ہوا؟ ہاں، وہ ایک متنازع ریفرنڈم تھا۔ سوال تھا کہ کیا آپ اسلامائزیشن چاہتے ہیں؟ ہاں کا مطلب تھا ضیاء مزید 5 سال صدر۔ نتیجہ ہاں میں آیا، لیکن ٹرن آؤٹ پر بہت سوال تھے۔ اور 1985 کے الیکشن؟ وہ غیر جماعتی تھے، پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا۔ اس میں ضیاء کے کئی وزیر ہار گئے۔ محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے کوشش کی کہ مارشل لا ختم ہو، سیاسی عمل شروع ہو اور اسلامائزیشن کی رفتار بھی تھوڑی کم ہو۔ لیکن وہ زیادہ عرصہ چلا نہیں۔ مئی 1988 میں ضیاء نے جنیجو حکومت کو برطرف کر دیا۔ 8ویں ترمیم استعمال کر کے۔ جی بالکل۔ الزام تو کرپشن اور امن و امان کا لگایا، لیکن اصل وجوہات کچھ اور تھیں، جیسے جنیجو کی خارجہ پالیسی پر خود مختاری دکھانے کی کوشش۔ اور برطرفی کے فوراً بعد ایک نیا شریعت آرڈیننس لائے جس میں شریعت کو سپریم لا قرار دیا اور عدالتوں کو پابند کیا کہ فیصلے شریعت کے مطابق ہوں۔ تو یہ باب ضیاء دور کے آخری بڑے اقدام پر ختم ہوتا ہے، ان کے حادثے سے پہلے۔ جی، یہ دور جو تھا اس نے فوج اور مسجد یعنی مذہبی طبقوں کے تعلق کو بہت گہرا کیا۔ مذہبی گروپس کو اسٹیٹ سٹرکچر میں جگہ ملی اور اسلام جو ہے وہ پاکستانی نیشنلزم اور فورن پالیسی کا ایک مرکزی نقطہ بن گیا۔ اور اس کے اثرات چاہے وہ متنازع ہوں آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں، تعلیمی نظام، ریاستی ادارے۔ بالکل، اس دور نے پاکستان کی سمت پر، اس کی شناخت پر، ریاست اور مذہب کے تعلق پر اور فوج کے کردار پر ایسے سوالات چھوڑے ہیں جو آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری کتاب کے چیپٹر 5 افغان جہاد پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے US کی مدد لی اور سوویتس کے خلاف بیس بنا۔ جی، لیکن یہ چیپٹر واضح کرتا ہے کہ یہ صرف امریکہ کی پراکسی وار نہیں تھی، اس کی جڑیں وہ پارٹیشن تک جاتی ہیں۔ پاکستان شروع سے ہی افغانستان کو لے کر کہہ سکتے تھوڑا انسیکیور تھا۔ اچھا، وہ افغانستان کا پاکستان کو ریکگنائز نہ کرنا اور پشتون علاقوں پر کلیم، اس وجہ سے؟ بالکل، اور پاکستان میں یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ انڈیا کی سازش ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی۔ صحیح، تو پھر پاکستان نے اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے مطلب اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کو استعمال کیا، پشتونستان کو انڈین سازش کہا۔ جی ہاں، اور ریجنل انفلوئنس کے لیے پھر امریکہ کی طرف دیکھا۔ یہ سب وہ برٹش دور کی گریٹ گیم اور ڈیورنڈ لائن کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس نے پشتون قبائل کو تقسیم کیا تھا نا۔ ہاں، وہ تقسیم اور پشتون نیشنلزم کا بھی فیکٹر تھا۔ عبدالغفار خان کی خدائی خدمتگار موومنٹ، جی، وہ کانگریس کے ساتھ تھے اور انہوں نے NWFP میں پاکستان میں شامل ہونے والے ریفرنڈم کا بائیکاٹ بھی کیا تھا۔ پھر بعد میں پشتون لیڈرز کو دبانا اور افغانستان کا پشتونستان کا ایشو اٹھانا، اس سے ریلیشنز خراب ہوئے۔ پھر کولڈ وار آ گئی۔ پاکستان نے ظاہر ہے US الائنس کو ترجیح دی، سوویت انفلوئنس کا خطرہ بتایا گیا US ملٹری ایڈ لینے کے لیے۔ ہاں، یہ ایک وجہ تھی، اور اسی وقت اسلم صدیقی جیسے لوگ لکھ رہے تھے کہ پاکستان کی ڈیفنس کے لیے افغانستان میں انفلوئنس مطلب اسٹریٹجک ڈیپتھ ضروری ہے۔ یہ کانسیپٹ وہاں سے نکلا، اسٹریٹجک ڈیپتھ، صحیح۔ اور شاید اسی وجہ سے امریکہ نے افغانستان کو نیگلیکٹ کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان وہ سوویت یونین کے قریب ہو گیا۔ 1950s میں سوویت ایڈ شروع ہوئی۔ اچھا، اور داؤد خان
جو پشتونستان کے ایڈوکیٹ تھے، وہ 1953 میں پی ایم بنے۔ جی، اور انہوں نے سوویٹ اسسٹنس لی۔ اس سے پاکستان کو موقع ملا کہ وہ پشتونستان ڈیمانڈ اور سوویٹ اثر کو لنک کر سکیں۔ ٹھیک، اب یہاں ایک اور اینگل آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز مطلب ISI نے 1960s سے ہی افغانستان کے اندر اپنے آئیڈیولوجیکل الائز جو اسلامسٹ گروپس تھے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جی ہاں، اور اس میں پاکستان کی جماعت اسلامی کا بھی رول تھا، کیونکہ ان کے لنکس تھے افغان اسلامسٹ سے، جیسے برہان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار۔ تو یہ پہلے سے چل رہا تھا۔ پھر 1973 میں داؤد کا کو ہوا، سوویٹ بیکڈ آفیسرز کی مدد سے۔ ہاں، اس سے یہ پروسیس تیز ہو گیا۔ داؤد شروع میں سوویتس اور کمیونسٹ کے قریب تھے، اور اسی وقت پاکستان میں بھٹو نے بلوچستان میں NAP کی گورنمنٹ ڈسمس کی۔ ہاں، جس سے وہاں انسرجنسی شروع ہوئی اور پاکستان نے الزام انڈیا اور افغانستان پہ لگایا۔ بالکل، تو وہ ایک پراکسی وار جیسی چیز بن گئی۔ داؤد بیلوچ ریبلز کو سپورٹ کر رہے تھے، اور بھٹو نے ادھر افغان اسلامسٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ISI کے تھرو۔ ربانی، حکمتیار جو پشاور آ گئے تھے 1973 میں۔ جی، اور حکمتیار کی ملیٹنسی وہ شاید ISI کو زیادہ پسند آئی، کتاب کے مطابق۔ لیکن پھر داؤد سوویت سے دور ہونے لگے، پاکستان اور ایران کے قریب آئے۔ ہاں، ان کی پالیسی میں چینج آیا۔ وہ 1978 میں ڈورین لائن پر پاکستان سے ڈیل کے قریب تھے، جب اپریل 1978 میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اچھا، ساؤر ریولیوشن جس سے کمیونسٹ PDPA رجیم آ گئی، ہاں، تو اس کے بعد پاکستان نے اسلامسٹ انسرجنسی کی سپورٹ اور تیز کر دی ہوگی۔ بالکل۔ جنرل ضیاء الحق جو 1977 میں پاور میں آئے تھے، انہوں نے اسے ایک بہترین موقع سمجھا، اور پھر جب سوویٹس نے دسمبر 1979 میں انویڈ کیا تو ضیاء کے لیے راستہ بالکل کھل گیا۔ پھر تو US اور سعودی عربیہ سے بڑی مدد آئی ہوگی پاکستان کو۔ بہت زیادہ، ملٹری اور اکنامک ایڈ۔ ISI نے پورا افغان جہاد مینج کیا، ریفیوجیز کی بھرتی، ہتھیار دینا، اور اپنے پسندیدہ گروپس جیسے حکمتیار ان کو پروموٹ کرنا۔ لیکن اس کے پاکستان کے اندر بھی اثرات ہوئے، مدرسوں کا پھیلنا، فورن فائٹرز۔ جی ہاں، عربز، اسامہ بن لادن بھی اسی دور میں آئے، ویپنز اور ڈرگ کلچر بھی پھیلا۔ یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ US کا مقصد تو شاید صرف سوویٹس کو ہرانا تھا، لیکن ضیاء کا ویژن وہ زیادہ بڑا تھا، ایک اسلامسٹ افغانستان جو پاکستان کے انفلوئنس میں ہو۔ ہاں بالکل، پاکستان کو ایک ریجنل اسلامک پاور بنانا۔ یہ ڈیفرنس جنیوا اکارڈز کے وقت سامنے آیا جب سوویٹ وڈرال کی بات ہو رہی تھی۔ ضیاء حکمتیار کو پاور میں دیکھنا چاہتے تھے، US راضی نہیں تھا۔ اسی ٹینشن میں ضیاء نے جونجو گورنمنٹ ڈسمس کی، سوویٹ وڈرال سے پہلے۔ جی، لیکن پھر اگست 1988 میں وہ پلین کریش میں مارے گئے۔ ان کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان بھی تھے، جو پہلے ISI چیف رہ چکے تھے۔ اور کتاب اشارہ کرتی ہے کہ اس کریش میں US انوالومنٹ کا شبہ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ US ضیاء کے پلان سے خوش نہیں تھا۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں، جی، یہ کتاب میں مینشنڈ ہے۔ تو ضیاء کی موت کے بعد بھی پاکستان کی ملٹری اور ISI نے وہ پالیسی جاری رکھی، افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ والی۔ ہاں، وہ پالیسی کنٹینیو ہوئی، اور شاید اس پورے تجربے نے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے باوجود پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو US انٹینشنز کے بارے میں ہمیشہ کے لیے تھوڑا سسپیشس بنا دیا۔ صحیح۔ اور اس افغان وینچر نے پاکستان کے اندر جو ملٹری انٹیلیجنس کمپلیکس اور اسلامسٹ گروپس کا نیکسس بنا، اسے بہت مضبوط کر دیا۔ اس کے اثرات تو آج تک ملکی سیاست اور سوسائٹی پر نظر آتے ہیں۔ یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی تھی، اس نے واقعی پاکستان کو سیکیور بنایا یا شاید اور زیادہ الجھا دیا؟ آج ہم حسین حقانی کی کتاب پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری کے چیپٹر 6 ملٹری رول بائی ادر مینز پر بات کر رہے ہیں۔ 1988 میں جنرل ضیاء کی موت کے بعد ظاہر ہے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ جی بالکل، وہ صدر بھی تھے، آرمی چیف بھی، اور کوئی جانشینی کا پلان نہیں تھا۔ تو آئین کے تحت تو سینٹ چیئرمین غلام اسحاق خان صدر بن گئے، وہ ضیاء کے قریبی بھی تھے۔ ہاں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کہاں؟ GHQ میں، آرمی ہیڈ کوارٹرز میں۔ اچھا، یعنی یہ واضح تھا کہ اصل طاقت کہاں ہے؟ بالکل،
اور جنرل مرزا اسلم بیگ نئے آرمی چیف بن گئے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک آپ کہیں بہت نازک وقت تھا۔ نازک کیسے؟ مطلب کیا چیلنجز تھے اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو سوویت یونین افغانستان سے نکل رہا تھا، امریکی امداد کا کچھ پتہ نہیں تھا، اوپر سے امریکہ کا دباؤ بڑھ رہا تھا، نیوکلیئر پروگرام پر، جمہوریت پر۔ تو پھر غلام اسحاق خان اور جنرل بیگ نے کیا فیصلہ کیا؟ ضیاء کی پالیسیوں کا کیا بنا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنیادی پالیسیاں، خاص طور پر افغانستان میں اسلام پسندوں کی حمایت، وہ جاری رکھیں گے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات آتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنرل بیگ کا خیال تھا کہ نیوکلیئر پروگرام پر امریکہ کو تھوڑی آنکھیں دکھانی چاہیے۔ جی، یعنی ان کا ماننا تھا کہ اگر پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تو امریکہ نظر انداز نہیں کر سکے گا، تعلقات شاید جاری رکھنے کی یہ ایک نئی وجہ بن جائے۔ مگر ساتھ ہی آپ نے کہا کہ جمہوریت کا بھی دباؤ تھا۔ فوج کیا سوچ رہی تھی؟ ہاں، فوج براہ راست حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید 11 سال کی آمریت کے بعد عوامی رد عمل کا بھی ڈر تھا، اور فوج کی اپنی ساکھ بھی آپ کہیں کچھ بہتر نہیں تھی۔ تو ایک سویلین چہرہ چاہیے تھا۔ بالکل، اسی لیے پارلیمانی انتخابات کا اعلان ہوا۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ پس پردہ ISI نے ایک اتحاد بنوایا۔ IJI اسلامی جمہوری اتحاد؟ جی، IJI۔ اس میں اسلام پسند اور فوج نواز جماعتیں شامل تھیں۔ مقصد صاف تھا کہ پیپلز پارٹی کو روکا جائے، یا کم از کم انہیں کمزور اکثریت ملے۔ تو 1988 کے الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ بے نظیر بھٹو کی PPP تو سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی۔ جی، ابھری تو تھی، لیکن ISI نے مبینہ طور پر IJI کی بہت مدد کی، فنڈنگ بھی کی، PPP کے خلاف مہم بھی چلائی۔ کس قسم کی مہم؟ الزامات لگائے گئے کہ بھٹو امریکی ایجنٹ ہیں، نیوکلیئر پروگرام رول بیک کر دیں گی، کشمیر پر جہاد روک دیں گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ اسلام عورت کی حکمرانی کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، لیکن پھر بھی وہ وزیر اعظم بن گئی؟ ہاں، الیکشن کے بعد کوشش تو ہوئی کہ IJI کی حکومت بن جائے، مگر نمبرز نہیں تھے، تو فوج نے بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بننے دیا، لیکن کچھ شرائط پر۔ کیا شرائط تھی وہ؟ کہ صدر اسحاق خان کی حمایت کریں گی، خارجہ پالیسی خاص کر افغانستان اور نیوکلیئر معاملات پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گی، اور فوج کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیں گی۔ اور پنجاب میں نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے، یہ بھی شرط تھی؟ یہ ایک طرح سے چیک رکھنے کے لیے تھا۔ تو حکومت شروع سے ہی کافی کمپرومائزڈ تھی۔ اور یہ مشکلات پھر سامنے بھی آئیں؟ فوراً اسٹیبلشمنٹ کبھی پوری طرح ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ISI کی مداخلت کے الزامات، پنجاب میں نواز شریف سے محاذ آرائی، اسلام پسندوں کی مخالفت۔ وہ سلمان رشدی کی کتاب والا معاملہ بھی اسی دور میں ہوا تھا؟ جی، سیٹینک ورسز کا معاملہ، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اسے مبینہ طور پر ISI نے ہوا دی تاکہ حکومت کو مذہبی بنیادوں پر کمزور کیا جا سکے۔ خارجہ پالیسی پر بھی اختلافات تھے؟ شدید اختلافات تھے۔ افغانستان پر ISI اپنی مرضی کی حکومت چاہتی تھی، بھٹو مذاکرات کی حامی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں بھی ISI نے مبینہ طور پر بھٹو کو بتائے بغیر کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ اور بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں؟ وہ بھی فوج کو پسند نہیں آئیں۔ پھر کرپشن کے الزامات، انہیں بھی ذرائع کے مطابق ISI نے میڈیا میں خوب اچھالا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگست 1990 میں صرف 20 مہینے بعد صدر اسحاق خان نے فوج کے کہنے پر حکومت برطرف کر دی، 8ویں ترمیم استعمال کر کے۔ اور پھر 1990 کے الیکشن میں IJI جیت گئی، نواز شریف آ گئے؟ جی، 1990 کے انتخابات میں پھر ISI پر IJI کی مدد کے الزامات لگے۔ وہ مہران بینک سکینڈل بھی اسی سے جڑا ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ ان کا دور کیسا رہا؟ انہوں نے معاشی اصلاحات کیں، لیکن خارجہ پالیسی، افغانستان، کشمیر، نیوکلیئر پالیسی، ان سب پر انہیں فوج کے ساتھ چلنا پڑا۔ مگر پھر ان کے اور صدر اسحاق خان کے درمیان بھی اختلافات ہو گئے۔ آرمی چیف کی تقرری پر؟ جی، اور 1993 میں یہ اختلافات اتنے بڑے کہ شریف حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ یہ تو ایک چکر چل پڑا تھا، سویلین حکومت، فوج سے ٹکراؤ اور پھر برطرفی۔ تو 1993 میں پھر الیکشن ہوئے؟ ہاں، 1993 کے الیکشن نسبتاً شفاف مانے جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی۔ اس بار کیا مختلف تھا؟ اس بار وہ زیادہ محتاط تھیں۔
فوج سے براہ راست ٹکرانے سے گریز کیا، کشمیر پر سخت موقف رکھا، ISI کی پالیسیوں بشمول طالبان کی حمایت میں زیادہ مداخلت نہیں کی۔ لیکن مسائل تو پھر بھی رہے ہوں گے، بہت تھے، خاص طور پر کراچی میں شدید تشدد، MQM والا بحران، اور پھر ان کے اپنے بھائی مرتضی بھٹو سے اختلافات اور ان کی ہلاکت، اس نے حکومت کو بہت کمزور کیا۔ کشمیر میں عسکریت پسندی کا کیا ہوا اس دوران؟ وہ عروج پر پہنچ گئی۔ حرکت الانصار نے مغربی سیاحوں کو اغوا کیا، جس سے عالمی دباؤ بڑھا۔ اندرون ملک بھی ملاکنڈ میں TNSM کی بغاوت، فوج کے اندر 1995 کی مبینہ بغاوت کی کوشش، یہ سب چل رہا تھا۔ اور اس حکومت کا انجام کیا ہوا؟ وہی نومبر 1996 میں صدر فاروق لغاری، جنہیں بھٹو نے خود نامزد کیا تھا، نے فوج کی حمایت سے حکومت برطرف کر دی۔ الزامات وہی پرانے، کرپشن، ماورائے عدالت قتل، عدلیہ سے ٹکراؤ۔ پھر 1997 میں الیکشن اور نواز شریف کی واپسی۔ جی، اور اس بار بھاری اکثریت سے۔ آتے ہی انہوں نے آئین سے 8ویں ترمیم ختم کی، یعنی صدر کا حکومت برطرف کرنے کا اختیار۔ یہ تو بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو بھی چیلنج کیا، دونوں کو جانا پڑا۔ اور جنرل کرامت کی جگہ جنرل مشرف کو لے آئے۔ جی، شاید یہ سوچ کر کہ وہ ان کے لیے زیادہ آسان ثابت ہوں گے۔ لیکن پھر ایٹمی دھماکے ہو گئے 1998 میں۔ بھارت کے جواب میں پاکستان نے بھی کیے، عوامی، فوجی، مذہبی، سب کا دباؤ تھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد شریف نے لاہور اعلامیہ کے ذریعے بھارت سے امن کی کوشش کی، جس پر فوج اور اسلام پسند ناراض ہوئے۔ سخت ناراض۔ اور پھر آیا 1999 میں کارگل۔ کارگل تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ جی، کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف اور کچھ جرنیلوں نے شریف کو مکمل اعتماد میں لیے بغیر یہ آپریشن شروع کیا۔ جب عالمی دباؤ پڑا اور فوجی ناکامی ہوئی تو شریف نے امریکی مداخلت سے فوجیں واپس بلائیں۔ اس سے تو تعلقات بالکل ہی خراب ہو گئے ہوں گے۔ شدید کشیدگی پیدا ہو گئی، اور جب اکتوبر 1999 میں شریف نے مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تو فوج نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو یہ 11 سالہ جمہوری تجربہ یا نام نہاد جمہوری دور ختم ہو گیا۔ جی، اور اس کتاب کے مطابق اس پورے دور میں اصل طاقت فوج کے پاس ہی رہی، جو سیاسی منظرنامے کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں اور مذہبی قوتوں کو استعمال کرتی رہی۔ یہ واقعی ایک چکر لگتا ہے۔ سویلین حکومتیں آتی ہیں، اختیارات کی کشمکش میں الجھاتی ہیں اور پھر ہٹا دی جاتی ہیں۔ اور اس پورے عمل میں مسجد اور ملٹری کا گٹھ جوڑ، یعنی فوج اور مذہبی قوتوں کا اتحاد، ایک مستقل عنصر کے طور پر نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں بھی یہی تعلق پاکستان کی سمت متعین کرے گا؟ آج ہم بات کر رہے ہیں 7ویں باب پر، جہاد وداؤٹ بارڈرز۔ جی، یہ باب فوکس کرتا ہے جنرل پرویز مشرف کے دور پر، خاص طور پر وہ جو 9/11 کے بعد کا وقت تھا۔ ہاں، جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ ساتھ ہی پاکستان نے اپنے 2 بنیادی قومی مفادات، ایٹمی صلاحیت اور کشمیر کوز، ان کو بھی بچانے کی کوشش کی۔ بالکل۔ تو مشرف نے بظاہر امریکہ کو اسٹریٹجک ری اورینٹیشن کا، یعنی اسٹریٹجک سمت بدلنے کا یقین دلایا۔ لیکن کیا اندرونی طور پر پالیسی واقعی بدلی تھی؟ کتاب کا یہی نقطہ ہے کہ بنیادی پالیسیاں، خاص کر ایٹمی پروگرام اور کشمیر پر، ان میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ فوج اور جو مذہبی حلقے تھے ان کو تسلی دی گئی کہ اصل موقف وہی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل تھا۔ جی، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک طرح کا توازن قائم رکھنے کی کوشش، جہاں بے وقت مختلف بلکہ متضاد اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ باب میں کچھ اقدامات کا ذکر ہے جو مشرف نے کیے بھی، جیسے طالبان کی حمایت ختم کرنا، القاعدہ کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ۔ ہاں، اور کشمیر میں دراندازی روکنا، بھارت سے امن عمل شروع کرنا، اور AQ خان کے نیوکلیئر نیٹ ورک کو بند کرنا بھی۔ یہ تو کافی یہ بڑی تبدیلیاں لگتی ہیں۔ بظاہر تو تھیں، اور اس کے بدلے میں فائدے بھی ہوئے۔ امریکی پابندیاں ختم ہوئیں، امداد بحال ہوئی، قرض معاف یا ری شیڈیول ہوئے۔ ٹھیک۔ لیکن کتاب اسے ضیاء الحق دور سے ملاتی ہے کہ جیسے اس وقت امریکہ نے کچھ معاملات میں مدد کی، لیکن پاکستان دوسرے معاملات میں، جیسے وہ ایٹمی پروگرام یا افغان مجاہدین کی بات، امریکی خواہشات کے شاید برعکس ہی چلتا رہا۔ یہ دلچسپ موازنہ ہے۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ مشرف سے پہلے بھی فوج وہ قومی مفاد کو، جیسے ایٹمی پروگرام، کشمیر، افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ، اس کو اپنی بالادستی کی وجہ بتاتی رہی ہے۔ جی، تو کیا اس کتاب کے مطابق مشرف نے
افغانستان پالیسی کو ایک طرح سے قربان کیا باقی دو مفادات یعنی ایٹمی پروگرام اور کشمیر کو بچانے کے لیے؟ کتاب کا تجزیہ کچھ ایسا ہی ہے، اور یہاں پھر ضیاء کی پالیسی کا حوالہ آتا ہے اچھا، کہ ظاہری طور پر بھارت سے اچھے تعلقات رکھو تاکہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک رہیں، امداد ملتی رہے، لیکن اندرونی طور پر بھارت کو کمزور کرنے کی پالیسی بھی چلتی رہے، جیسے پنجاب میں سکھوں کی مبینہ مدد کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک طرح کی دوہری گیم تھی۔ آپ کہہ سکتی ہیں، کتاب تو یہی تاثر دیتی ہے۔ پھر فوج کے اندر بھارت کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کا نظریہ بھی زیر بحث آتا ہے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب بھارت کی جو اندرونی کمزوریاں ہیں، علاقائی نسلی تقسیم، ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ISI نے پڑوسی ممالک میں جیسے نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا وہاں آپریشنز قائم کیے، اوہ، اور اس سب میں کشمیر کا کردار تو بہت اہم رہا ہے۔ 1987 کے الیکشن کے بعد جب کشمیر میں بے چینی بڑھی ہاں، تو ضیاء کی موت کے بعد اور خاص طور پر بینظیر بھٹو کے پہلے دور میں ISI نے کشمیری عسکریت پسندوں کی حمایت بڑھا دی۔ پہلے JKLF کو سپورٹ کیا گیا جو آزادی کا حامی تھا؟ جی، پہلے JKLF، پھر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حزب المجاہدین کو، جو جماعت اسلامی سے منسلک تھی اور آپ کہہ سکتی ہیں پاکستان نواز سمجھی جاتی تھی، اور بعد میں تو پھر پاکستانی اور بین الاقوامی جہادیوں کو ترجیح دی گئی۔ کتاب میں جنرل جاوید ناصر کے دور کا بھی ذکر ہے 92-93 میں، جب دیوبندی گروپس کو منظم کیا گیا اور جہاد کا دائرہ کشمیر سے بھی باہر پھیلانے کی کوشش ہوئی، بوسنیا تک کا ذکر ہے۔ بالکل، اور اسی دوران امریکہ کی طرف سے وہ دھمکی بھی آئی کہ پاکستان کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ سرکاری طور پر تو ہمیشہ تردید ہی کی گئی، ٹریننگ کیمپس بند کرنے کے وعدے کیے، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن کتاب کے مطابق یہ اقدامات اکثر وہ سطحی ہی ہوتے تھے، اصل پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی۔ اور امریکہ بھی دباؤ ڈالنے میں ہچکچاتا رہا۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ امریکہ بھی مکمل دباؤ نہیں ڈال سکا، شاید اس لیے کہ پاکستان القاعدہ کے خلاف کارروائیوں میں مدد بھی کر رہا تھا۔ تو مشرف دور میں بھی یہ سلسلہ، یہ تضاد چلتا رہا۔ بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد تو دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا دسمبر 2001 میں۔ شدید دباؤ تھا۔ مشرف نے جنوری 2002 میں تقریر کی، کچھ گروپس پر پابندی لگائیں، رہنما گرفتار ہوئے، لیکن وہ جلد رہا ہو گئے یا پھر نئے ناموں سے کام کرنے لگے۔ مشرف نے القاعدہ کے دہشت گردوں اور کشمیر کے فریڈم فائٹرز میں فرق پر بہت زور دیا۔ دسمبر 2003 میں جب خود مشرف پر حملے ہوئے، اس کے بعد کیا صورتحال بدلی؟ ہاں، کچھ جو زیادہ سخت گیر جہادی تھے ان کے خلاف کارروائیاں تیز ہوئیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ جو بڑے گروپ تھے، لشکر طیبہ، جیش محمد وغیرہ، ان کو بظاہر غیر فعال کیا گیا۔ بظاہر؟ جی، کتاب میں تو سیورنس پے یعنی ایک طرح کی علیحدگی کی ادائیگی تک کا ذکر ہے، لیکن ان کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ برقرار رہا۔ فاضل الرحمان خلیل کی مثال دی ہے کہ وہ پابندی کے باوجود کھلے عام سرگرم رہے۔ تو 2002 تک کتاب جو تصویر پیش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک طرف امریکہ کا اعتماد بحال کر لیا، بھارت سے امن عمل بھی چل رہا تھا، جی، لیکن کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں تھا، اور جہادی تنظیمیں بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ بالکل، اور کتاب قاری کو اسی سوال کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہ کیا یہ پالیسیوں میں کوئی حقیقی تبدیلی تھی یا یہ صرف وقتی مسئلات تھی، خاص طور پر جب وہ بنیادی قومی مفادات جیسا کہ فوج انہیں سمجھتی تھی وہ تو اپنی جگہ موجود تھے۔ ہم نے کتاب ریاست، مذہب اور عسکری طاقت، پاکستان کا حال کے پچھلے ابواب پر بات کی تھی۔ آج ہم آخری باب کنکلوژن فرام آئیڈیولوجیکل ٹو فنکشنل اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کتاب کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ فوج کے زیر اثر ایک نظریاتی ریاست، ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بننے کی جو کوشش رہی ہے، جی، اس نے پاکستان کے عملی مسائل میں اضافہ کیا ہے۔ عوامی خواہشات تو عملی سیاست کی طرف ہیں، جیسا کہ انتخابات میں بار بار نظر بھی آتا ہے، لیکن فوج کا جو غلبہ ہے سسٹم پر، بالکل، اور قومی سلامتی کی اپنی تعریف مسلط کرنے کی خواہش، اس نے اس نظریاتی سمت کو زیادہ فروغ دیا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں فوج کی یہ جو ادارہ جاتی بالادستی کی خواہش ہے، اس نے ملک کے عدم تحفظ کے احساس میں وہ نفسیاتی اور سیاسی جہتیں بھی شامل کی ہیں،
کتاب کہتی ہے کہ مسجد اور فوج کا اتحاد وہ ان خدشات کو زندہ رکھتا ہے، شاید بڑھاتا بھی ہے، جس سے اسلام پسندوں اور جنریلوں دونوں کو سیاسی طاقت استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور امریکی امداد کا کیا کردار رہا اس میں؟ ہاں، امریکی امداد خاص طور پہ جو فوج کے لیے تھی، اس نے غیر ارادی طور پر فوج کی پوزیشن کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ اس وجہ سے پھر جو کمزور سول سوسائٹی ہے، اس کے لیے خود کو منوانا اور پاکستان کو حقیقی عوامی مسائل کی طرف لے جانا وہ اور مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، تو اس نظریاتی فوکس کے ٹھوس نتائج کیا نکلے ہیں؟ کتاب میں کچھ اعداد و شمار بھی ہیں؟ جی بالکل، اور وہ کافی چونکا دینے والے ہیں۔ ادارے کمزور ہوئے ہیں، تعلیم، معاشیت سب متاثر ہوئے۔ جیسے کوئی مثال؟ ہاں، جیسے 1947 میں پاکستان کی خواندگی کی شرح ہندوستان کے قریب تھی، لیکن 2003 تک پاکستان بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ کتنا پیچھے؟ جی ڈی پی کا صرف 2% سے بھی کم تعلیم پر خرچ ہو رہا تھا۔ اور دفاعی اخراجات؟ وہ جی ڈی پی کا تقریباً 5% رہے، لیکن اس کے باوجود روایتی فوجی طاقت میں ہندوستان کا مقابلہ کرنا وہ پھر بھی مشکل رہا۔ تو یہ صرف اداروں کی کمزوری نہیں ہے، کتاب کچھ اور بنیادی مسائل کی بھی بات کرتی ہے، وہ فالٹ لائنز۔ جی بالکل، 3 بڑی اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی فالٹ لائنز۔ پہلی تو بہت واضح ہے، سویلین حکومت اور فوج کے درمیان اقتدار کی کشمکش، جو ہمیشہ سے رہی ہے۔ جی، فوج کی بار بار مداخلت نے سیاسی قیادت کو وہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ تجربہ حاصل کر سکیں، ایک مستحکم نظام بنا سکیں۔ صحیح۔ اور دوسری فالٹ لائن؟ دوسری ہے نسلی اور صوبائی اختلافات کی۔ مرکزیت پسند جو طرز حکمرانی رہا ہے، اس نے ناراضگی پیدا کی، خاص طور پر چھوٹے صوبوں میں۔ آئینی وعدوں کے باوجود؟ ہاں، آئین میں صوبائی خود مختاری کے وعدے تو ہیں، لیکن انہیں اکثر نظر انداز کیا گیا۔ اس سے یہ تقسیم اور گہری ہوئی۔ اور تیسری، وہ اسلام کے کردار پر ہے؟ جی، تیسری فالٹ لائن اسلام کے کردار پر نظریاتی تقسیم ہے۔ مذہبی جماعتیں، جنہیں اکثر ریاستی اداروں بشمول فوج اور بیوروکریسی کی پشت پناہی بھی ملتی رہی، وہ ایک بااثر قوت بن گئیں۔ ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ اکثر جدید جمہوری پاکستان کے تصور سے ٹکراتا ہے، اور بعض اوقات پرتشدد بھی ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، ان کی پرتشدد کارروائیاں سول سوسائٹی کے لیے براہ راست خطرہ بنتی ہیں۔ کتاب اس نظریے کی تاریخ پر بھی بات کرتی ہے کہ یہ شروع کیسے ہوا۔ ہاں، شروع میں اسلام کو ریاستی نظریہ کے طور پر استعمال کرنا شاید ایک قومی شناخت بنانے کی کوشش تھی ہندوستان کے مقابلے میں، یعنی اسلامی پاکستان بمقابلہ ہندو انڈیا والی بات۔ لیکن پھر یہ ایک اسٹریٹجک ٹول بن گیا۔ بالکل، وقت کے ساتھ خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں یہ ایک اسٹریٹجک ٹول بن گیا۔ اسلامائزیشن، جہادی نظریے کا استعمال علاقائی اثر و رسوخ کے لیے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ اسٹیٹ پروجیکٹ کبھی کبھی قابو سے باہر بھی ہوتا نظر آیا۔ اور مشرف دور میں بھی تضادات تھے، روشن خیال، اعتدال پسندی کی بات، لیکن جی بالکل، ایک طرف انلائٹن ماڈریشن کا نعرہ تھا، لیکن دوسری طرف اسلام پسندوں کو سیکولر سیاست دانوں سے زیادہ رعایتیں ملیں، جیسے MMA کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنا۔ ہاں، متحدہ مجلس عمل کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنا۔ اس سے یہ تاثر گیا کہ اسلام پسند جمہوری طریقوں سے مضبوط ہو رہے ہیں، جس نے باواسطہ طور پر فوجی حکمرانی کو جواز فراہم کیا۔ امریکی پالیسی کا کردار، اس پر بھی کتاب میں بات ہے۔ جی، وہ بھی بہت اہم ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ امریکہ نے اکثر پاکستان کو اپنے بڑے مقاصد کے لیے دیکھا، یعنی ایک ٹول کے طور پر۔ ایک طرح سے کبھی کمیونزم کا مقابلہ، کبھی افغانستان، کبھی جوہری عدم پھیلاؤ، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ یہ کوئڈ پرو کو والی بات، یعنی لین دین۔ جی، یہ کوئڈ پرو کو اپروچ رہی، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں۔ اس سے شاید قلیل مدتی فائدے ہوئے ہوں، لیکن طویل مدتی مسائل گہرے ہوئے، خاص طور پر فوجی بالادستی مضبوط ہوئی۔ بالکل، اور ایک کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ امداد جو خاص طور پر فوجی حکومتوں کے دوران زیادہ ہوتی تھی، اس نے شاید امریکہ کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا پاکستانی فوج کو دیا۔ ایک قسم کا اسٹریٹجک رینٹ۔ مطلب اپنی جغرافیائی اہمیت کی قیمت وصول کرنا۔ مصنف کا خیال ہے کہ شاید ایک مستحکم، کم لیکن مسلسل امداد جو معیشت کے اہم شعبوں پر مرکوز ہو، وہ زیادہ مؤثر ہو سکتی تھی۔ تو
ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے آگے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ جمہوریت؟ ہاں، بنیادی دلیل یہی ہے کہ اسلام پسندوں کا جو اثر و رسوخ ہے وہ جمہوری عمل کے ذریعے بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، انتخابات میں ان کی حمایت محدود ہی رہی ہے۔ ان کی اصل طاقت سڑکوں پر منظم ہونے میں ہے یا پھر غیر جمہوری نظاموں میں اثر و رسوخ حاصل کرنے میں ہے۔ تو اگر سیکولر جماعتوں کو موقع ملے؟ جی، اگر سیکولر سیاسی جماعتوں کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے اور ایک پائیدار آئینی عمل ہو تو اسلام پسند ایک اقلیتی پریشر گروپ کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ملک کی سمت پر غیر متناسب اثر ڈالیں؟ بالکل۔ آخر میں کتاب ایک بہت بنیادی سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ پاکستان کی تخلیق شاید جلد بازی میں ہوئی اور ریاست سازی کے کئی اہم پہلوؤں پر گہرائی سے غور نہیں کیا گیا۔ تو کیا اب پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، سویلین اور فوجی دونوں، اور ان کے جو بین الاقوامی حمایتی ہیں، خاص طور پر امریکہ، کیا وہ طویل مدتی سوچ اپنا سکتے ہیں؟ جی، کیا وہ ملک کو ایک نظریاتی ریاست سے ایک فعال، ایک فنکشنل اسٹیٹ میں بدلنے کے لیے طویل مدتی سوچ اپنا سکتے ہیں، یا پھر ماضی کی طرح قلیل مدتی مفادات اور بحرانوں کا انتظام ہی پالیسی چلاتا رہے گا؟ یہ سوال کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔